من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ سورۃ الملک میں نفی ہے شرک اعتقادی اور شرک فعلی کا، اور نفی شرک فی البرکت کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی اور برکت ڈالنے والا نہیں ہے، کسی اور کے نام میں برکت نہیں، برکت صرف اللہ کے نام میں ہے۔ اس پر قرآن نے دلائل ذکر کیے اور پھر اس کے بعد تخویف اخروی قرآن مجید بیان کر رہا تھا اس مسئلے کے منکر کے لیے کہ جو اللہ کے سوا اوروں کو برکت والا مانتے ہیں، اللہ کے سوا اور کسی کے نام پہ نظر و نیاز دیتے اس نظریے پر کہ اس کی وجہ سے پھر ہمارے مال میں جان میں برکت ہوگی، تو فرمایا للذین کفروا بربہم عذاب جہنم، جو اپنے رب کی برکتوں سے منکر ہوتا ہے اس کے لیے عذاب ہے جہنم کا۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها، ابھی آگے جو ہے مسئلہ قرآن بیان کر رہا ہے وہی تخویف اخروی، اور اس نقشے کو قرآن بیان کرتا ہے کہ جب ان لوگوں کو اللہ جہنم کی طرف لے کر جائے گا اور ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو ان کا وہاں پر آپس میں مکالمہ کیا ہوگا، ان کا اور جہنم کے فرشتوں کا۔ تو اب قرآن مجید وہ ساری تفصیل بیان کرتا ہے۔ فرمایا اذا القوا فیہا، اور جب ان لوگوں کو ڈال دیا جائے گا جہنم میں، سمعوا لها شہیقا، تو یہ لوگ سنیں گے اس جہنم کا شہیقا، اس کا شور، جوش کی وجہ سے وہ چلا رہا ہوگا، جوش مار رہا ہوگا، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا تکاد تمیز کہ قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے گی جہنم، من الغیظ، غصے کی وجہ سے، ایسا اس کے اندر سے جوش اور آواز آ رہی ہوگی، بندہ کہے گا بھئی ابھی پھٹ پڑے گا یہ جہنم۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی داخل ہوگی اس کے اندر ایک جماعت، سألہم خزنتها، تو سوال کرے گا ان سے جہنم کا فرشتہ، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تم کس طرح جہنم میں آ گئے ہو؟ تمہیں کسی نے ڈرایا نہیں تھا، کسی نے سمجھایا نہیں تھا آپ کو؟ قالوا، تو کہیں گے یہ جہنمی، بلا کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، آیا تھا ہمارے پاس ایک ڈرانے والا، پیغمبر آیا تھا، علماء آئے تھے، انہوں نے ہمیں ڈرایا تھا، قرآن بیان کیا تھا انہوں نے، لیکن فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلایا، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ تم لوگ ہو بہت بڑی کھلی گمراہی میں۔ ہم نے حق پرستوں کو کہا تھا، علماء کو یا انبیاء کو یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں نہیں مانتے، اور اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی ہے، اور تم لوگ جو فارغ بیٹھے ہوئے ہو تم تو بالکل گمراہی کے اندر ہو، ہاں جی تم فارغ لوگ ہو۔ آج کل بھی ایسے ہی کہتے ہیں نا، زبان سے کہتے نہیں ہے
لیکن دل کے اندر ان کے یہی ہوتے ہیں کہ یہ فضول لوگ ہیں جی، بس ادھر نماز 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 اور قرآن قرآن توحید توحید، بس یہ تو ایسے ہی فارغ لوگ ہیں، ان کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے، زبان سے کہتے نہیں ہے، صرف شرم کی وجہ سے کہ یار ایک لیبل لگا ہوا مسلمانی کا، ورنہ دل کے اندر ان کے یہی ہوتا ہے کہ یہ فارغ لوگ ہیں، بالکل جو ہے نا ہر چیز سے فارغ ہے یہ لوگ۔ قرآن کہتا ہے کہ جہنمی بھی قیامت کے دن فرشتے سے یہی کہیں گے کہ ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، وہ قرآن بیان کرتے تھے، ہمیں سمجھاتے تھے، لیکن ہم ان کو جھوٹا کہتے رہے، یہ فضول باتیں ہیں اس طرح یعنی قرآن کی طرح ہمیں بلاتے تھے، ہم کہتے رہے قرآن کیا چیز ہے، بس نماز پڑھو اور بس جان چھوڑاؤ، جلدی جلدی باہر نکل جاؤ، بس فارغ بیٹھ جاؤ، بس قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور ہماری نظروں میں وہ لوگ جو ہے گمراہ تھے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ گمراہ ہے۔ وقالو اور کہتے تھے، لو وقالو اور پھر یہ لوگ کہیں گے، یہ جہنمی وہاں پر افسوس کریں گے اور پھر کہیں گے لو کننا نسمع، کاش ہم لوگ قرآن کو سن لیتے، کاش ہم قرآن پھر سنتے۔ اس محفل کی اس مجلس کا ارمان پھر بہت کریں گے، لیکن پھر وقت گزر چکا ہوگا۔ ایسی محفل ہے تو قسمت والوں کو ملتی ہے نا، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، قرآن سننا، سمجھنے کے لیے بیٹھ جانا، کوئی خالہ جی کا گھر نہیں، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے تب ایسے ہوتے ہیں، ورنہ بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں کہ پڑھ چکے ہوتے ہیں پھر بھی اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں، اللہ ان سے دین کا کام نہیں لیتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ان کا دل چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ موقع نہیں ملتا جی کہ وہ اس درس کے اندر بیٹھے اور قرآن مجید جو ہے پڑھے سیکھے جی، لیکن جن کے بعد یہ نعمت ہوتی ان کے پاس قدر نہیں ہوتی، جن کے پاس نہیں ہوتی ان سے بندہ پوچھے نا کہ کیا حال ہے، محلے میں مسجد نہیں ہوتی ان سے پوچھے کہ کیا حال ہے، کہتے یار بہت دور ہے مسجد، بڑی افسوس کی بات ہے یار، اکثر نمازیں گھر میں پڑھ لیتے مسجد نہیں ہے پاس، اور کئی جگہوں پر مساجد ہوتے وہاں پہ قرآن بیان نہیں ہوتا، کہتے یار ہمارے پاس بھی ایسا درس ہوتا ہاں جی تو ہم بھی اس سے فائدہ اٹھاتے۔ کئی دفعہ میں نے کہا نا یہ دکھلاوے کے لیے نہیں، تحدیث بھی نعمت کے طور پہ شکر درہ میں جس مسجد میں درس کے لیے جاتا ہوں، کئی دفعہ انہوں نے مجھے کہا ہے نا کہتا وہ کہہ رہے کتنی تنخواہ ادھر دیتے، وہ تنخواہ ہم آپ کو ساری دیتے، آپ نے صرف آنا ہے عشاء کے ٹائم، صرف ایک نماز پڑھا کے ہمیں درس دینا ہے بس، تنخواہ بھی وہی دیں گے جو مسجد والے دیتے، اور گاڑی کا بندوبست بھی ہم اپنا کریں گے، ہم آپ کو لے کے بھی آئیں گے لے کے بھی جائیں گے، آپ نے آنا ہے صرف ہمیں درس دینا ہے بس۔ میں نے کہا تمہیں کیا پتہ، ہمارے محلے والے بیٹھتے نہیں درس کے لیے، ان کے لیے فضول کام ہے، لیکن ان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے نا، نعمت نہیں ہے تو ان کو اس چیز کی تڑپ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سیکھیں قرآن مجید کو سمجھیں۔ یہ پچھلے جمعرات کو پرسوں جمعرات تھی نا، میں طیبہ مسجد جو ہے وہ ماڑی کے آخر میں مسجد بنی ہے، نیا نیا ماحول ہے وہاں پر، تو وہاں ہم نے درس قرآن شروع کیا ہے، ہر مہینے کی ایک جمعرات کو، جو پہلی جمعرات کو ہم نے درس شروع کیا، تو اس میں الحمدللہ مستورات بھی اس دفعہ عورتیں بھی آئی ہوئی تھی درس کے لیے، تو انہوں نے جب قرآن مجید سنا سورہ فاتحہ سے ہم نے شروع کیا ہے، کہتے آج تک تو ہم نے یہ کبھی سنی نہیں یہ باتیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز میں یہ چیز ہے، ہمیں تو نہیں پتہ تھا، اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے اور نماز کیا چیز ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مہینے بعد نہیں جی آپ مہربانی کریں 15 دن بعد، خیر ہے آپ آ جایا کریں جی، 15 دن بعد ہمیں درد دیا کریں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کا شوق ہے 15 دن بعد میں آؤں گا، کوئی بات نہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جن کے پاس نہیں ہوتی ان کے پاس قدر ہوتی ہے۔ اس محلے والوں کے اوپر اللہ نے کتنی کرم نوازی کی ہے جی۔ سن 2001 کے آخر میں یہاں پر آیا تھا، اور اب 2020 چل رہے، یعنی کہ 20 سال ہونے والے ہیں نا۔ اس وقت سے درس قرآن شروع اور ابھی تک الحمدللہ درس قرآن لگاتار، کوئی خاص مجبوری نہ ہو، اور جمعرات کے دن کے علاوہ ہم جو ہے درس قرآن پابندی سے کرتے، تو یہ تو اس محلے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کتنی کرم نوازی ہے۔ سارے لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے، لیکن پھر بھی اس قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت برکت تو نازل ہو ہی رہی ہے نا، اور یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے اس محلے پہ۔ آپ دیکھتے ہوں گے ماحول یہاں کا باقی محلوں سے بالکل علیحدہ ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ قرآن مجید کا درس اور تدریس ہے، یہ اللہ کی برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو بندے کو بیٹھنا چاہیے، خود بھی بیٹھے اوروں کو بھی بٹھانا چاہیے، اس لیے قیامت کے دن اس محفل کے لیے لوگ ارمان کریں گے، لو کننا نسمع، کاش ہم قرآن سنتے ہوتے، ہم اس محفل میں بیٹھ جاتے تو ہم بھی محروم نہ رہتے آج جہنم میں
نہ آتی، اس لیے کہ قرآن بندے کو جہنم سے بچاتا ہے، یہ ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے، جنت کا راستہ بندے کو دکھاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن تو اپنے پڑھنے والے کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک داخل جنت میں نہ کر دے، یہ ساتھ لگا ہوا ہوگا، قبر میں بھی اس کا ساتھی، حشر کے میدان میں بھی اس کا ساتھی، پل صراط کے اوپر بھی اس کے ساتھ ساتھی ہوگا، یہ جب تک اس کو جنت کے اندر داخل نہیں کرتا نا قرآن اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، چھوڑے گا نہیں اس کو۔ یہ تو ایسا ساتھی ہے، ایسا دوست ہے، تو دنیا کے اندر جس نے اس کے ساتھ دوستی کی ہوگی نا تو پھر مرنے کے بعد یہ قرآن میں اس کے ساتھ دوستی کرے گا، لیکن دنیا میں جس نے اس کے ساتھ لگاؤ نہیں رکھا ہوگا، دوستی نہیں کی ہوگی، تو مرنے کے بعد قرآن کیسے دوستی کرے گا اس کے ساتھ؟ تالی تو ایک ہاتھ سے نہیں بچتی نا، دونوں سے بچتی ہے، کچھ ہم آگے بڑھیں گے تو کچھ قرآن پھر ہماری طرف بڑھے گا نا۔ فرمایا وقالو، اور کہیں گے جہنمی لوگ وہاں پر، لو کننا نسمعو، کاش ہم لوگ قرآن کو سنتے، او نعقلو، یا ہم قرآن کو سمجھ لیتے، ہاں یا قرآن کو سن لیتے، سننے میں بھی برکت ہے نا۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے بے شک آپ نے نہیں بھی پڑھا، برکتیں تو نازل ہو رہی ہے نا، رحمتیں نازل ہو رہی ہے آپ کے اوپر، فائدہ ہو رہا ہے، ابھی قرآن کہتا کیا ہے۔ اور جو قرآن کو دیکھ رہا ہے اور مفہوم کو، معنی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ تو سونے پہ سہاگا، اس کو تو کیا ہی کہنے۔ فرمایا لو کننا نسمعو، کاش ہم قرآن کو سنتے، او نعقلو، یا ہم کو قرآن کو سمجھ لیتے، قرآن کو سمجھتے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے، آج ہم جلنے والوں میں سے نہ ہوتے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کو سننے والا اور قرآن کو سمجھنے والا ہرگز اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر جلائے گا نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر قرآن مجید کو ایک چمڑے کے اندر لپیٹ دیا جائے اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے تو کیا وہ جلے گا؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ فرمایا یہی مثال انسان کی ہے کہ جس آدمی کے دل کے اندر اللہ کا قرآن ہوگا نا، قرآن کا حصہ یاد ہوگا اس کو، اگر کسی گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال بھی دیا جائے نا، اس کے اوپر جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی، اس لیے کہ اس کے سینے کے اندر رب کا قرآن ہے۔ قرآن کیسے جل سکتے ہیں جی؟ تو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ خود بھی یاد کیا کرے، بچوں کو بھی یاد کرائے، یہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا وقالو، کہیں گے جہنمی، لو کننا نسمعو، کاش ہم قرآن سنتے ہوتے، او ناقلو، یا اس کو سمجھتے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم نہ ہوتے جلنے والوں میں سے۔ اللہ فرماتے فاعترفوا بذنبہم، اعتراف کر لیا ان لوگوں نے اپنے گناہ کا، آج خود اپنے گناہ کا کیا کر رہے ہیں؟ اعتراف کر رہے ہیں۔ دیکھتے خود کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے نہیں بیٹھتے تھے اور قرآن کو نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ فرمائے گا اعتراف تو کر لیا، لیکن قیامت کا ایسے دن ہے، جرم قبول کرنا، توبہ قبول کرنا کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ فرمایا فاعترفوا بذنبہم، پس وہ لوگ اعتراف کر لیں گے، قبول کر لیں گے اپنے گناہ کو۔ اللہ آگے سے فرمائے گا فسحقاً، ہلاکت ہو، لعنت ہو، لأصحاب السعیر، ان جہنم والوں پر۔ یہ نہیں کہ تم نے گناہ کا اعتراف کریے معاف ہو جائے، فرمایا نہیں، تمہارے اوپر لعنت ہو، جاؤ جہنم کے اندر، چلو ابھی، اس لیے کہ دنیا کے اندر تم نے توبہ نہیں کی تھی نا، تو یہ جگہ تو اعتراف گناہ کا نہیں ہے نا، اعتراف گناہ کی جگہ دنیا ہے، کہ دنیا کے اندر روح ہوتے ہوئے بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لے اور توبہ استغفار کر لے تو اللہ بندے کو معاف کر دیتے۔ تو یہاں تک دلائل عقلیہ بیان ہوئے، اور نہ ماننے والوں کے لیے تخویفی اخروی بیان ہوا ہے۔ فرمائے اذا القوا فیہا، کلا بسدا منکر خلق د توحیدنا، دا سے کلا واچول شی پا جہنم کی، سمعو لہا شہیقا، دی با آوری داغا جہنم شنگارے، وہی تفور، وی با آغا جوش وہن کے، دا سے وقت کریگی، تکاد تمیز من الغیظ، سلکا نزدیدی صدا با اشلیگی، اوبچوی دا غصی دا وجنا، کلما القی فیہا فوج، کلبم سوا چولشی پدے جہنم کی وڈلا، سألہم خزنتها، نو دینا با تپوس کئی دا جہنم فرشتہ، علم یاتکم نذیر،
ولنو رغل تاسو ته يرون کې قالو دیبوی بلا ولنا قد جاءنا نذیر رغلو مونږ ته یو يرون کې فکذبنا هم اغا دروغجن کړلو وقلنا او مونږ ویلو ما نزل الله من شيء ندر لګل الله یو سیز هم ان انتم الا فی ضلال کبیر او تاسو یې په گمراهۍ لویه کې وقالو او بیا بوای جهنميان لو كنا نسمع افسوس چې مونږه قرآن اوریدلې وې او نعقل یا مې په ځان پوهه کړې وې ما كنا فی اصحاب السعیر نبوي نن مونږ په دې جهنم کې فاعترفوا بذنبهم پس اغیب اقرار کی د خپل گناهونو الله به ورته وای فسحقا لری والدی وی لعنت دی وی لاصحاب السعیر په دې جهنميانو باندې